خدمت کرنے کے لیے الیکشن لڑنا ضروری ہے؟ اچھا سر، آپ نے کہا کہ میں مشکل وقت میں چلنے والا ساتھی ہوں، تو آج تو سوشل میڈیا پہ یہ خبر جو ہے گردش کر رہی تھی کہ آپ لکھ کے دے آئے ہیں کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، تو اس ٹائم تو پی ٹی آئی پہ مشکل وقت چل رہا ہے، تو آپ نے کس طرح سے یہ لکھ کے دے آئے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ٹریننگ بھی بڑی تھی، انسٹیگیٹ کرتی ہے فوج ہمیشہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ یقین کریں ہماری فوج نہ ہو تو ہم کب تک ختم ہو چکے ہوتے. فوج کے خود اپنا احتساب کا طریقہ کار ہے. فوج میں سپاہی، حوالدار، صوبے دار، کیپٹن، میجر، بریگیڈیئرز، کرنلز، ایون جنرلز کا بھی احتساب ہوتا ہے، ان کو کورٹ مارشل ہوتا ہے. حافظ صاحب، آپ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، یہ میں آپ کو آپ کے سامنے تعریف نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے جو پورا پانچا کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا. بڑا مشکل سوال بھی آپ نے پوچھا. سوچا یہ کیا ہم آپ کی پالیسی سمجھیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ نے اپنے آفس سے تصویریں بھی کروا دی ہیں پی ٹی آئی کی، اور یہ وہ، اور پھر جب خان صاحب کو ریلیٹ ملے گا تو آپ سامنے آ جائیں گے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کی پارٹی بھی آپ کو آن کر لے گی، آپ بھی کہہ دیں گے کہ جی نہیں، مطلب اس طرح ساری پارٹی کے بندے کرتے. جب سے بنا ہے آپ دیکھیں انڈیا میں مسلسل الیکشن ہوئے. پاکستان میں پہلا الیکشن جو ہے وہ 1970 کا ہوا، اور اس الیکشن کے بعد سیلفشنس کی وجہ سے پاکستان یہ بھی جو ہے اور اس میں اندر 62 کے 63 4 اس طرح کی سیٹس جو ہے وہ عوامی لیگ نے جیتی، یہاں پہ 81 جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیتی. اچھا، پاکستان شروع سے ہی قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل جو بنے تھے خواجہ ناظم الدین، پھر وزیر اعظم بن گئے، غلام محمد ملک پھر آئے، انہوں نے اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کیا، اس وزیر اعظم کو اتار دو، اسمبلیاں توڑ دو، پھر سکندر مرزا آئے، 5 وزیر اعظم فارغ کر دیے، پھر اس کے بعد اسی طرح ایوب خان نے سکندر مرزا کو اتار دیا، پھر خود 8-9 سال حکومت کی، اس کے بعد ضیاء خان آئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو آ گئے، پھر ضیاء کا جو ہے مارشل آ گیا. السلام علیکم، میں حافظ شہباز، چینل دی پوائنٹ سے. ہمارے آج کے مہمان ہیں کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ صاحب. کرنل صاحب کی یہ خوبی ہے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کے پابند نہیں ہیں، اور یہ اپنے نظریات رکھتے ہیں، اور یہ اپنے نظریات پر کھل کر بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، یہ ہر چیز پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ مختلف سوالات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ہم ان سے کچھ تیکھے سوالات بھی کریں گے اور کچھ سوالات جو ہے وہ اپنے ارد گرد سے بھی کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو بہت پسند آئے گا. میں اب اپنا انٹرویو شروع کرتا ہوں. جناب کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ صاحب. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی آپ کی. میں بالکل ٹھیک ہوں جی. انشاءاللہ امید ہے آپ انٹرویو کے دوران بھی ٹھیک ہے. جی جی بالکل. ویسے تو آپ فوجی ہیں تو امید ہے کہ آپ ٹھنڈے ہی رہیں گے. میں نے آپ کو ٹھنڈا ہی پایا پہلے بھی. اور آپ سب آپ دیکھ لیں کہ میں نے کوئی آپ سے پہلے نہ پوچھا ہے کہ کس قسم کے سوال ہوں گے، نہ آپ کو کہا ہے کہ اس قسم کا سوال مجھ سے کرنا ہے اور اس قسم کا نہیں کرنا. تو انشاءاللہ آپ ضرور پوچھیں، کیونکہ میری نیت ٹھیک ہے الحمدللہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں، اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی خدمت میں، بہتری میں اپنا حصہ ڈالوں. جی سر، اپنے بیک گراؤنڈ بتائیں، فیملی کا، سیاست کب شروع کی، کہاں سے پڑھے، کب؟ سر میں گجرات کے ساتھ ایک گاؤں ہے شادیوال، وہاں پہ میں پیدا ہوا تھا، اور میں وہاں پہ انیشلی کوئی آپ سمجھیں کہ پہلی دوسری کلاس ادھر پڑھا. پھر میرے والد صاحب آرمی میں تھے، اللہ بخشے، آنری کیپٹن ریٹائرڈ محمد شریف. تو میں جو ہے اٹک میں، کراچی میں، اس کے بعد پشاور میں، اس طرح جو ہے وہ میں مختلف جگہوں پہ سکولنگ میری ہے. پھر میں 8th کلاس میں گجرات آ گیا تھا اپنے گاؤں میں. پھر میٹرک میں نے گاؤں سے کیا، اسلامیہ ہائی اسکول شادیوال. پھر اس کے بعد میں نے انٹر کیا سائنس کالج، سائنس ڈگری کالج گجرات، جی ٹی روڈ پہ ہے یہ. اور اس کے بعد انٹر کے بعد میں 3rd ایئر میں ذمہ دارا کالج تھا، یہ ذرا بھمبر روڈ پہ ہے، وہاں پہ 3rd ایئر میں نے کلیئر کی. اور اس کے بعد جب 4th ایئر میں تھا تو میں آرمی میں چلا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ آرمی میں جو ہے الحمدللہ اپنے ملک کی دفاع کی خدمات سر انجام دی. مجھے بڑا شوق تھا، جنون تھا. سیاست میں جو ہے وہ میرا فوج میں رہتے ہوئے میرا ایک ذہن میں یہ آیا، میں یہ ٹی وی شی بھی دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ڈسپونڈنسی، کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے فوج سے جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں خدمت خلق کے میدان میں آؤں گا. سیاست بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی یہ خدمت کا نام ہے اور عبادت کا نام ہے، اگر آپ صحیح طور پر یہ کریں. تو یہ میرا چھوٹا سا حافظ صاحب بیک گراؤنڈ ہے. پھر میں نے جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے بعد ایک الیکشن لڑا لوکل باڈیز کا. میں نے کہا جس طرح آرمی میں سپاہی رینک ہوتا ہے، سب سے بنیادی رینک جو ہوتا ہے وہ سپاہی رینک ہوتا ہے، تو اس سے میں
सियासत में भी उससे शुरू करूं। तो मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा लाहौर में, आपको पता है सितंबर पिछले साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद जीत गया, और उसके बाद जो है वो फिर इसी तरह सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा सर, आप फौज में थे, फौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, आपने जब फौजी थे तो आप समझते थे कि आप जो है वो जब आप वहां से हमारे इदारों को देखते थे या अवाम को देखते थे या सरकारी जो हमारे इदारे उनको देखते थे, तो आपको लगता होगा कि सारी चीजें सही नहीं चल रही, डिसिप्लिन पे चलनी चाहिए और हर चीज सही होनी चाहिए। तो फिर आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे बहुत अरसे तक, 20-25 साल आपने वहां पे लगाए। तो जब आप आए यहाँ पे, इस मुआशरे में आए, जब आप वहां से रिटायर होने के बाद यहाँ पे आए, तो यहाँ पे तो सियासतदान जो है वो बड़े ठंडे मिजाज के और डायलॉग पे बिलीव करते हैं और बड़ा वो हर तरह के हालात के लिए वो तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम लोग किसी भी चीज पे डायलॉग करेंगे, कमेटी बनेगी, ये होगा वो होगा। तो ये सारी चीजें जब आप डिसिप्लिन एक इदारे से आए हैं, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा कि लोगों के साथ बात करना, जब हर चीज ही डिसिप्लिन में नहीं है। किसी भी सरकारी इदारे में हम देखते हैं तो अगर हमारी आर्मी में डिसिप्लिन है तो हमारे वापडा में, वासा कारपोरेशन, कहीं पे भी डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या पाया आपने, किस तरह से आप किस तरह से टैकल करेंगे? आप तो, हमें तो ऐसा लगता है कि एक फौजी जब आएगा तो वो अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज कर देगा जब बात करेगा। तो कैसे आप किस तरह से अब तक हैंडल कर रहे हैं? आप आजाद भी जीते हैं और आप लोगों में भी रह रहे हैं और सरकारी इदारों से काम भी ले रहे हैं, कैसे हैंडल करते हैं ये सारी चीजें? हाफिज साहब, ये एक होता है अंग्रेजी का लफ्ज वर्सटैलिटी इन पर्सनैलिटी। अगर अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनैलिटी में वर्सटैलिटी दी है, आपका दिमाग काम करता है, आपकी सोच काम करती है, आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको अल्लाह ने समझ बूझ अदा की है, तो देखें इखलाक, प्यार, मोहब्बत जो है और लोगों की इज्जत करना, ये तो हर प्रोफेशन में है। यस, फौज में डिसिप्लिन ज्यादा है, जाहिर है आप फौज में एक इशारा करते हैं तो सारे काम होते हैं, लेकिन वो इशारा भी आप वो करते हैं जो सही होता है, जो कि बिल्कुल नजरियाती तौर पे भी ठीक होता है। ये तो फौज में हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये जो सोशल वर्क है, ये तो एक बहुत बड़ा काम है, इसमें मुझे कोई दुश्वारी, यस ये जरूर है कि हमारे मुल्क में सरकारी जो इदारे हैं, स्पेशली वो इदारे जिनका रोजमर्रा में लोगों के साथ राब्ता होता है, उसमें ज्यादातर जो है वो करप्शन है और नालायकी है जी। तो ये इस चीज को दूर करने के लिए और अपने अपने जो इलाके में, अपने मुल्क के एक हिस्से में बेहतरी लाने की कोशिश का यही तो एक सिलसिला और ये कड़ी है जो कि मैं सियासत में आया हूं। तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूं। मेरे साथ अगर कोई शख्स बात करता है तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं लोगों की इज्जत करता हूं। फिर मैं हर एक बंदे की इज्जत करता हूं, चाहे वो सोसाइटी के अंदर कोई उसका बड़ा मुकाम है या सोसाइटी के अंदर वो जरा कमजोर है, मैं सब लोगों की बराबर की इज्जत करता हूं। और जब मैं घर से निकलता हूं तो ये सोच के निकलता हूं कि सारे लोग मुझसे बेहतर है। तो जब हाफिज साहब आप ये सोच रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे अंदर एक जुनून और जज्बा है जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा है कि मैं अपने मुल्क में की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करूं। जी सर, आप रिटायर कौन से? मैं जी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हुआ था जी। और मैं 2016 में रिटायर हुआ था। 2016 में रिटायर हुए, तो फिर आप सियासत में कब आए? कौन से? मैं जी 2 साल के बाद प्रैक्टिकल सियासत में आ गया। सियासत में आ गए, हाँ जी। अच्छा, फिर सियासत आपने अस्करी 10 से स्टार्ट किया, वहां पे आप इलेक्शन जीते? हाँ जी, अस्करी 10, अस्करी 9, अस्करी 1, तुफैल रोड, कच्ची आबादी, इकबाल कैंप, मजर लाइन, ये बड़ा इलाका था जी, बड़ा इलाका था। अच्छा सर, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट आपने पीटीआई की तरफ से टिकट के लिए अप्लाई किया। हाँ जी। और टिकट की तरफ से अप्लाई करने के बाद आपको चूंकि पीटीआई की तरफ से टिकट नहीं मिला तो आपने आजाद लड़ने का। तो ये 6 या 7 साल के कलील अरसे में सियासत के में आप चाहते हैं कि आप एमपीए का इलेक्शन लड़ें आजाद। हाँ जी। तो वो सियासतदान जो है वो उसको बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे कहा जाता है कि एक नर्सरी होती है और वहां से चलते 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 जो है वो उसको 20-25 साल का अरसा लगता है, तो फिर जाकर वो उम्मीदवार बनता है बराए एमपीए। आप 6 साल बाद, 7 साल बाद ही करें, तो क्या आप मसाइल से आगाह हैं? किस तरह से आप मसाइल को हल करेंगे? किसी पंचायत को, थाने को किस तरह से हल करें? क्या तरीका क्या है? क्या आप समझते हैं कि हमारे इलाके के लोगों के मसाइल क्या हैं कि जिसपे आप कौन सा वाला तरीका इख्तियार करेंगे कि वो मसाइल हल होते जाएंगे? हाफिज साहब, पहली बात तो ये है कि मैं जब सियासत का आगाज किया था तो मैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगाज किया था। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने खुददारी पैदा की है, पहली बात, और दूसरा मेरे रब ने मुझे सिखाया है कि इलाके की बेहतरी कैसे करनी है, लोगों को खुश कैसे करना है, इन्वायरमेंट्स को बेहतर कैसे करना है, इदारों से काम कैसे लेना है, इदारों में बेहतरी कैसे लानी है। ओवरऑल एक सारा का एक सोशल पैकेज जो है ये मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया, मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं पाकिस्तान तरीके से, मैं मुख्तसरन बात, लंबी बात को छोटा कोशिश करूंगा कि जल्दी कवर हो जाए, तो मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, किसी की बुराई भी नहीं करूंगा। तो मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, 1000 बंदे की रैली निकाली मैंने, आपको शायद पता हो, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो मेरी आदत है मैं किसी खुशामद मैं नहीं करता। मैंने यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनकी तस्वीरें, ये जो खंभों के ऊपर लगती हैं, स्टीमर जिसको कहते हैं, वो मैंने नहीं लगवाई। तो मैंने कहा यार मैं इन लोगों से इंप्रेस नहीं हूं, तो मैं कैसे इनकी अपने ऊपर तस्वीरें लगा लूं। तो वो उन्होंने कहा जी कि भट्ट साहब जो है ना हमसे टिकट लेके दिखाएं, ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा यार मैं टिकट के लिए कोई लालच मालच मुझे नहीं है, मैं तो खिदमत खलक करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं बेतेज भी लड़ता है सिपाही। तो मैंने कहा जी टिकट शिकट में आई विल नॉट आस्क एनीवन के जी ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज आपके सामने मैं इलेक्शन लड़ा, अच्छा, और मैं जीत गया। जीत के मैंने जो मेरा वोट है वो मैंने जो पीटीआई का कैंडिडेट था, जो पीटीआई की लीडरशिप थी, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपको वोट दूंगा। मैंने उनको वोट दिया। फिर इमरान खान को जब गवर्नमेंट से उतारा गया, इमरान खान को जब गवर्नमेंट से उतारा गया, तो मेरी ये सोच हुई, पैदा हुई कि ये ज्यादती हुई है। तो मेरी जो सोच है, जो मुझे अल्लाह ने बनाया है, मैं हमेशा मुश्किल का साथी हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बड़े बड़े उहदे देख चुका हूं। मैं वाघा बॉर्डर में विंग कमांडर रहा हूं, बड़ी खिदमत की लोगों की, इलाके की। मैं यूनाइटेड नेशंस में मैंने कमांड की है, मैंने कुरम एजेंसी में कमांड की है 900 बंदों की। मैंने बहुत खिदमत की है उधर भी रहते हुए। तो मुझे कोई ऐसा जो है वो सिलसिला नहीं था। तो मैंने इमरान खान साहब का साथ दिया, और फिर उसके बाद देता रहा, सब जगहों पे गया आया। फिर एमपीए का ये जो बारी आई, तो हम सब ने अप्लाई किया टिकट के लिए, तो वो टिकट उन्होंने किसी और को बुलाया ही नहीं। और एक हमारा बच्चा है, वो बरखुरदार है, मतलब नथिंग अगेंस्ट हिम, उसके जो फादर हैं बाबा गुल्ला, वो उनका बेटा है अली, मेरे बच्चों की तरह है, तो उनको टिकट दे दी। तो मेरे अंदर ये सोच आई कि ये बावजूद उसके कि अली हमारा बेटा है, बच्चों की तरह है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। आप सब लोगों को बुला के सबसे पूछते, फिर आपको ये देखना चाहिए कि कौन आदमी है जो कि कैपेबल है, जिसका तजर्बा है, जो अक्ल शऊर रखता है, जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। फिर मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप किसी को एमपीए के लिए चुनते हैं ना, तो आप ये देखें कि कल को क्या इसमें कोई अहलियत है कि ये आगे किसी महकमे का वजीर भी बन सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खान साहब मैं अभी भी कहता हूं बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन खान साहब की टीम जो है ना, उनके आसपास जो लोग हैं, ये मेरा जाती तजर्बा है कि वो ज्यादातर नालायक हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि मैं मुश्किल वक्त में चलने वाला साथी हूँ, तो आज तो सोशल मीडिया पे ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि आप लिख के दे आए हैं कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। तो इस टाइम तो पीटीआई पे मुश्किल वक्त चल रहा है, तो आपने किस तरह से ये लिख के दे आए हैं, क्योंकि आपकी तो ट्रेनिंग भी बड़ी थी, स्ट्रॉन्ग आदमी। नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, तौर पे भी आप बड़े मजबूत। हाँ, नहीं हाफिज साहब, ये प्रोपेगेंडा है। मैंने कहीं लिख के नहीं दिया कि मैं पीटीआई मैंने छोड़ दी है। अगर मुझे कोई ये बता दे और ये दिखा दे कि मैंने कहीं लिख के दिया है कि मैं पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं 0/0 हूं। ये जरूर मैंने कहा है कि देखें, मैं फौजी हूं, सबसे पहले फौज है मेरे लिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। मैं फौज को अपना, फौज मेरे लिए सब कुछ है। खिदमत खलक के लिए मैं आया हूं। मैंने ये कहा है कि किसी भी हंगामे में, किसी भी तोड़ फोड़ में, किसी भी ऐसी जगह पे मैं नहीं हूं। अगर आप को मुझे बुलाना है तो आप मुझे बुलाएं, मैं हाजिर हूं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का खुद इंचार्ज रहा हूं 3 साल। तो ये मैंने कहा है और ये मैंने बताया है, वरना तो ये मैंने भी एक पोस्ट पढ़ी है कि आजाद मेंबर, और उन्होंने वो एक मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई हैं, उन्होंने ये लगाई है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी, देखें, मैं उनके खिलाफ भी बात नहीं करता, लेकिन ये जो सियासत है ना, इसको गंद नहीं उछालना चाहिए, बोतान और इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात गलत है हाफिज साहब के मैंने कहा, बल्कि मैं अभी ये कहूंगा बरमला कि मैं इलेक्शन मैंने जरूर लड़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इमरान खान को अभी भी
پاکستان کے دوسرے جتنے سیاستدان ہیں ان سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کے مقابلے میں وہ بہت اچھے ہیں. ہی از اے بریو مین اور ہی از اے گڈ پالیٹیشین. ہی از این انسپائریشن فار مینی. یس, یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی توڑ پھوڑ والا واقعہ ہوا ہے, اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. اور اس کی جس نے پلاننگ کی, جو لوگوں کو لے کر گیا, جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا یا وٹ ایور, یہ انتہائی غلط ہے اور ان کو قرار واقعی سزا ملی. جی, آپ مذمت کرتے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ جو یہ شرپسندوں نے کیا, اس کی مذمت آپ کرتے ہیں؟ یہ کر نہیں سکتے تھے, اپنے لوگ ہیں نا, فوج تو ہماری ہے, انہوں نے کنسٹین کیا, انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کیونکہ فوج کے پاس تو ڈنڈا اور آنسو گیس نہیں ہوتی, ان کے پاس تو گولی ہوتی ہے, اور گولی دشمنوں کے لیے ہوتی ہے. جی صحیح. اچھا سر, آپ پی پی 154 سے آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ ایم پی اے کا الیکشن ہے, کیا آپ نے پی پی 154 کو اسٹڈی کیا ہے کہ پی پی 154 میں کیا مسائل ہیں؟ بیسیکلی تو ایک ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ لیجسلیٹر ٹائپ وہ قانون سازی ہی کرتا ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے تو پھر یہ ساری ذمہ داری بھی ایم پی اے صاحب پہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے گلی نالے بھی صاف کروانے ہیں, بنوانے بھی ہیں, اور جتنے مسائل ہیں اس پہ عوام کے درمیان میں رہنا بھی ہے. تو ہم نے عموماً یہ دیکھا کہ یہاں سے جب کوئی جیت جاتا ہے, پچھلے 4-5 ٹینیور جو جیتا ہے وہ لوگوں سے کچھ دن تک تو ملتا ہے, لیکن پھر وہ بھاگ جاتا ہے. وہ اس کی یا تو ہمت جواب دے جاتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں آخری سال میں دوبارہ آؤں گا, عوام میں آؤں گا اور پارٹی سے ٹکٹ لوں گا اور میں ووٹ لوں گا اور دوبارہ سے بن جاؤں گا. جیسے کہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب یہاں سے 3 دفعہ بنے اور وہ 4 سال نہیں آتے تھے, 5ویں سال آ کے وہ لوگوں کی وہ کر کے, اور کچھ لوگ ان کو جا کے کہتے تھے کہ جی آپ بالکل ٹھیک چل رہے تھے. تو کیا آپ پی پی 154 کے مسائل سے آگاہ ہیں؟ میں جی بالکل پی پی 154 کے مسائل سے آگاہ ہوں. پی پی 154 کے وہی مسائل ہیں جو کہ ایک جو متوسط ایک جو علاقہ ہوتا ہے, پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کے مسائل ہیں, اور پی پی 154 میں بھی ایک ہی طرح کے مسائل ہیں. بچوں کے لیے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, بچوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈ کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, صفائی اور ستھرائی کا مسئلہ ہے, لوگوں کی ویلفیئر کا مسئلہ ہے. مسائل ہی مسائل ہیں. ٹاؤن پلاننگ کا مسئلہ ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اگر آپ ایک گھر میں جائیں تو آپ ان سے پوچھیں جی آپ کا ہاؤس نمبر کیا ہے, تو وہ 3 بل ہیں, وابڈا کا, لیسکو کا, واسا کا, اور اس کے بعد گیس کا, تو تینوں پہ ڈیفرنٹ ہاؤس نمبر ہے. میری یہ پلاننگ تھی کہ گلی کو ہم ماڈل بنائیں. تو یہ پرابلمز ہیں. میں ہر ایک پرابلم سے دیکھیں, میں ایک عام آدمی ہوں حافظ صاحب, میرے اندر خدمت خلق کا جنون ہے, اور میرے رب نے مجھے کیپیبل بنایا ہے. میرے اندر کسی قسم کی نہ کوئی ذہن میں, نہ کوئی سوچ میں, اور نہ کوئی کام کرنا ہے کہ کیسے کرانا ہے. میرے رب نے مجھے ساری خوبیوں سے نوازا. یہ میرے اللہ کی دین ہے. یس, ایک چیز نہیں ہے جو لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی, وہ پیسہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک پیسے کی بنیاد پہ اگر پیسہ نہیں ہے تو 99 خوبیاں اگر رب نے آپ کو دی ہیں تو آپ اپنے ملک کی خدمت نہ کریں. تو میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک پارٹی تھی جو اب برسر اقتدار ہے, وہ پاک فوج کے بارے میں جو تحفظات رکھتی تھی اور سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے. اب ٹھیک 1 سال بعد ایک اور پارٹی ہے سیاسی, وہ اپوزیشن میں ہے, تو وہ فوج کے بارے میں تحفظات رکھتی ہے. تو ایز اے ہول جو 2 میجر پارٹیاں, اور اسی طرح ایک اور پارٹی ہے جو سندھ میں ہے, وہ بھی فوج کے بارے میں تحفظات رکھتی. تو ایک فوجی کے بارے میں جب وہ عوام میں جاتا ہے اور وہ ساتھ لکھتا ہے کرنل یا وہ کچھ اور کوئی بھی عہدہ لکھتا ہے, تو کچھ سیاسی لوگ جو ہیں یا عوام جو ہے وہ اس کو سیاسی لحاظ سے کچھ بہتر نہیں سمجھتی. تو اس ٹیگ کو آپ کیسے کریں گے دور؟ مطلب آپ لوگ کہیں گے جی یہ فوجی ہے, یہ نہ کی کر لینا, تو کیسے مطلب آپ اس کو دور کریں گے؟ عوام میں کیسے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یا جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ بائی ہک اور بائی کروک کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کہ جی بس اقتدار میں آئیں. اور جب دیکھیں, میں نے کل ایک جگہ پہ بات چیت کی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا جی, اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, ان کا پوری دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں کردار ہوتا ہے. کسی کا کردار بالکل پس پشت ہوتا ہے اور کسی کا کردار سامنے ہوتا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے, کبھی فرنٹ پہ ہے اور کبھی بیک پہ ہے.
फौजी होना एक बड़े एजाज की बात है, मैं ये समझता हूं, मेरे लिए बड़ा एजाज है कि मैं एक फौजी हूं। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि मैं एक फौज में मेरा जो टाइम था, मुल्क का अंदरूनी और बैरूनी दिफा किया अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। मैं वाहिद पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर हूं जिसको मशरकी तैमूर में प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तैमूर ने बुला के मेडल ऑफ मेरिट दिया। अभी तक किसी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर को वो नहीं मिला। तो ये एक सोशल वर्क है, हम सब एक है, फौजी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, हम सब एक है, वी आर यूनाइटेड। सियासत में बाज़ औक़ात जब किसी एक पार्टी समझती है कि नहीं हमारा साथ नहीं मिला या उसका साथ ज्यादा मिल गया या ये रोल होना चाहिए या ये रोल नहीं होना चाहिए, तो इससे लोगों में थोड़ा सा तफरीक फैलती है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से सबके साथ बराबरी होगी जो कि होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि हमारी जो ये किसी भी तरीके से वो जो है ना, मैं समझता हूं कि किसी की हमायत या मुखालफत नहीं करनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीजें होंगी तो ये जो सियासी पहलू है ये भी लोगों के जेल से निकल जाएगा। और असल में जो लोग हैं ना, जो लीडरशिप है बाज़ औक़ात वो लोगों को इंस्टिगेट करती है। फौज हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप यकीन करें हमारी फौज ना हो तो हम कब के खत्म हो चुके होते। फौज के खुद अपना एहतसाब का तरीकाकार है। फौज में सिपाही, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, इवन जनरल्स का भी एहतसाब होता है, उनका कोर्ट मार्शल होता है। अच्छा सर, आप क्या खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी है? खिदमत करने के लिए इलेक्शन जरूरी इसलिए है कि वैसे तो आप एनजीओ बना लें और एनजीओ बना के आप खिदमत करते रहें, लेकिन ये जो लोग हैं इलेक्शन जीतते हैं, बाद में ये हुकूमत बनाते हैं, बाद में ये वजीर बनते हैं, तो इनके पास एक अवामी नुमाइंदगी का एक सर्टिफिकेट होता है। इनकी एक, आप जहां भी जाएं तो इनकी एक पहचान होती है, फिर इनकी एक अथॉरिटी भी बन जाती है। तो जब आप सोशल वर्क को अथॉरिटी दोनों मिला के तो आप लोगों की खिदमत करते हैं तो वो चार चांद लगते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सियासत है बेसिकली ये है ही खिदमत, ये इबादत है, ये कोई अलग चीज नहीं है। जो लोग सियासत में नहीं आते वो बाज़ औक़ात बहुत सारे एलिमेंट से वो घबराते हैं। गाली गलोच होगा, मुखालफत होगी, प्रोपेगेंडा होगा, जेल जाना पड़ेगा, जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, तो इन चीजों से लोग घबराते हैं। मैं समझता हूं कि आगे आना चाहिए। सर, आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़के आप चाहते हैं कि जी और आगे जाए, पंजाब असेंबली में जाया जाए। तो क्या आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? कहाँ, किस वजह से ये मुल्क 75 साल से तरक्की नहीं कर रहा? अयूब खान के दौर में की तरक्की और फिर बाद में फिर सियासतदानों ने इस मुल्क का जो है वो कर दिया खराब काम। तो कैसे इसकी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम पीछे जाते जा रहे हैं? इतना कर्जा हम पे हो गया कि जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है और रेवेन्यू से ज्यादा हमने सूद देना होता है, तो कर्ज तो उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या है आपके पास सोल्यूशन? क्या आप सोचते हैं, क्या करेंगे आप जाके? अगर आपके जाने से पहले डिफॉल्ट कर जाता है ये मुल्क, तो क्या होगा? मतलब क्या आपने कोई जहन में सोचा ही होता है ना? आप सारा कुछ छोड़ के, आपके पास हर चीज की आसाइश है लेकिन छोड़ के, और आप सियासत करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, क्या सोचा हुआ आपने? अच्छा, आप सब पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा कि आपकी बातों से लगता है कि आप आगे जाना चाहते हैं सूबाई असम्बली का, मैं सिर्फ सूबाई असम्बली का मेंबर नहीं बनना चाहता, मैं कौमी असम्बली का मेंबर भी बनना चाहता हूं। मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस मुल्क का वजीर आज़म भी बनना चाहता हूं। और मैं अभी अपनी पॉलिटिकल पार्टी पिछले से पिछले रमजान 27 रमजान को मैंने आम आदमी पार्टी लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया था, और मैं उसको भी रजिस्टर कराऊंगा। असल में हाफिज साहब बात यह है कि हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप का फुकदान है, वर्सटैलिटी इन पर्सनैलिटी नहीं है। और पाकिस्तान जब से बना है, आप देखें इंडिया में मुसलसल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान में पहला इलेक्शन जो है वो 1970 को हुआ, पहला इलेक्शन, और उस इलेक्शन के बाद सेल्फिशनेस की वजह से पाकिस्तान वगैरह इनके, हाँ जी, उसमें 162 के 63-4 इस तरह की सीट्स जो है वो अवामी लीग ने जीती, यहाँ पे 81-82 जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीती। अच्छा, पाकिस्तान शुरू से ही कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद सेकंड गवर्नर जनरल जो बने थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, फिर वजीर आजम बन गए, गुलाम मोहम्मद मलिक फिर आए, उन्होंने अपने एजेंडे को प्रमोट किया, उस वजीर आजम को उतार दो, असम्बलियां तोड़ दो, फिर सिकंदर मिर्जा आए, 5 वजीर आजम फारिग कर दिए,
پھر اس کے بعد اسی طرح ایوب خان نے سکندر مرزا کو اتار دیا، پھر خود 8-9 سال حکومت کی، اس کے بعد یحییٰ خان آئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو آ گئے، پھر جنرل ضیاء کا جو ہے مارشل لا آ گیا. تو میری نظر میں حافظ صاحب ٹو بی ویری آنےسٹ، پاکستان میں 3 قسم کی لیڈرشپ رہی ہے، اس سے باہر کوئی نہیں ہے. کسی میں تینوں چیزیں ہیں اور کسی میں 2 ہے اور کسی میں 1 ہے. انکمپیٹنٹ، کرپٹ اور سیلفش، کہ میرے بغیر کام نہیں چلے گا. ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے، اور اس کے بعد انصاف، ادارے جو ہیں وہ انصاف دیں، میرٹ کے اوپر ہر چیز ہو، اور کرپشن ختم ہو. کرپشن بہت ہے، ہر محکمے میں کرپشن ہے، نا انصافی ہے اور کرپشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو کچھ اچھے لوگ جب آگے آئے، مڈل کلاس، میں اکثر کہتا ہوں مڈل کلاس کے لوگ آگے آئے. عام آدمی، کیپیبل آدمی تو حافظ صاحب آگے نہیں آ سکتا، شوق اور جنون والا بندہ نہیں آگے آ سکتا، پیسے والا آگے آ سکتا ہے. کیپیبل بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں امن سے رہوں، سکون سے رہوں، میں یہ بڑے حساب کتاب میں کیا کروں، یہ تو بڑی پریشانیاں ہوں گی. اس وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اچھے لوگ آگے نہیں آتے اور ہمیں لیڈرشپ اچھی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ کمزوریاں ہیں. لیکن میرا یہ ایمان ہے اچھے لوگ آگے آئیں گے، بہتر لوگ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. عمران خان کی بڑی کوشش رہی ہے، انہوں نے یہ 2 پارٹی سسٹم کو ختم کیا، لیکن عمران خان بھی پہلے 3.5 سال جو حکومت تھی اس میں پرفارمنس جو ہے وہ نہیں تھی. اچھا سر، اگر آپ بن جاتے ہیں تو جو پی پی میں جو ادارے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں جو کنسرنڈ جو ہیں، جس طرح صفائی ستھرائی کا ہے یا یونین کونسل ہے یا پھر وابڈا کا پرابلم ہے یا واسا کا ہے، کیسے حل کریں گے آپ؟ یونین کونسل ہے، وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، صفائی ستھرائی میں کرپشن ہو رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیا کس کو کہیں گے؟ مطلب آپ بینگ ایم پی ہے، کس سے، مطلب آپ ابھی ایک باشعور شہری بھی ہیں آپ، تو آپ کے پاس کچھ سولوشن تو ہوگا نا، وہ بتائیں کہ آپ کس کو کہیں گے، کس طرح کہیں گے؟ حافظ صاحب اس طرح ہے کہ اداروں سے کام لینا، اداروں میں بہتری لانا، ان میں آنےسٹی لانا، اور ان اداروں سے کام لے کے اس کا رزلٹ آن گراؤنڈ لوگوں تک پہنچانا، لوگوں میں خوشحالی پیدا کرنا، لوگوں میں ڈسپونڈنسی ختم کرنا. یہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا جی، تو یہ بڑا معمولی کام ہے. تو انشاءاللہ میرا بینگ آپ ایک باشعور شہری، آپ نے کیا کیا اب تک؟ مطلب ایک تو آپ وارڈ کے کونسلر بھی ہیں، ادھر آپ نے کیا کام کیے ہیں اب تک؟ اور بینگ آپ اگر جہاں پہ آپ کا حلقہ احباب نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں پی پی 154 میں کیا کیا آپ نے؟ کمپلین کر سکتا ہے ایک شہری 1139 پہ، وہ گیس کے محکمے کی کمپلین کر سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر کوئی آ گیا وابڈا کا بل لے کے اور اس کا بل آ گیا غریب آدمی کا 1 لاکھ، تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ نے کوئی ایسا کچھ کیا ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر؟ حافظ صاحب اس طرح ہے کہ ایک تو آپ اتنے میری کیونکہ آپ سے پہلے کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ آپ کون کون سے سوال پوچھیں گے، تو انسان بندہ کچھ لکھ لیتا ہے، کچھ یاد کر لیتا ہے. اینی ویز حافظ صاحب، ایک تو میں ڈور سٹیپ عوام کا نمائندہ ہوں. میرے حلقے کے لوگ ظاہر ہے یہ انٹرویو سنیں گے، مجھے جس نے حافظ صاحب ووٹ نہیں دیا نا، وہ پچھتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو ووٹ کیوں نہیں دیا. میں جس علاقے سے ہوں، ابھی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا شور غول ہے نا جی، کہ جی فلاں پارٹی بڑی پاپولر ہے یا بلا بلا. ایک مثال ہے، آپ یقین کریں لوگوں کا سروے ہوتا ہے اور اس میں میرے ووٹ ہیں وہ 85-82% ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ووٹ جو ہیں وہ 2-3% ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے جو ووٹ، جو ان کا امیدوار ہے، اس کے ووٹ جو ہیں وہ 6-7% ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہے حافظ صاحب؟ حافظ صاحب یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کی خدمت کی ہے. کام کیا کیے ہیں؟ ابھی ظاہر ہے جو کام ہوتے ہیں، جو ترقی کے کام ہوتے ہیں، وہ تو گورنمنٹ سے فنڈز ملتے ہیں، اداروں سے فنڈز ملتے ہیں تو تب ہوتے ہیں. میں ایک تو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ڈور سٹیپس پہ کرتا ہوں، گیس کا مسئلہ ہو، ٹیکس کا مسئلہ ہو، کسی نے کوئی سرٹیفکیٹس بنانے ہوں، میں وہ گھر سے لیتا ہوں، گھر میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کئی ٹیوب ویل لگا دیا، ایک جگہ پہ ٹیوب ویل لگوا دیا، وہ بھی لگایا محکمے میں ہے، شاباش ٹو دا محکمہ، میری اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن آپ کیا، آپ لوگوں کی تکلیف لوگوں کو آپ بتاتے ہو. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کا جو الفیصل ٹاؤن ہے، یہ آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، یہ مینشن کرنے کی بات نہیں ہے. عوامی نمائندہ اپنے حلقے کے ہر ایک مسئلے کا، ہر ایک فرد کے ساتھ اس کا کنسرن لازمی ہے. میں نے پورا مہینہ رمضان کا حافظ صاحب اپنی بہنوں کو، جن کو تھوڑی بہت تکلیف تھی، پورا مہینہ ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی مدد کی.
وہ مدد کس طرح کی تھی وہ ادھر کہنا بھی مناسب نہیں ہے. رمضان میں روزے میں رات کو 4 سے 5 گھنٹے روزانہ, اور کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی قسم کا میں وہاں پہنچتا ہوں. لوگوں کی عزت کرنا میرا ترا امتیاز ہے, لوگوں کو اویلیبل ہونا میرا ترا امتیاز ہے. باقی الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں, اور میرے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں. اچھا سر, ابھی جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ایک عام پی ٹی آئی کے ورکر کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, وہ بھی سائٹ پر ہے. ظاہری بات آپ کا بھی تعلق رہا, تو کیا آپ کو کسی نے تنگ کیا یا آپ کو لینے آئی پولیس یا پھر آپ کا کہیں پہ نام آیا؟ دیکھیں جی, میرا تعلق رہا نہیں, میرا تعلق ہے جی. ایسی بات نہیں ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے جس سے میں متاثر ہوں, اس کی بہادری سے, اس کی اسٹریٹ فارورڈنس سے, اور اس کی آنیسٹی سے. یہ میں برملا کہتا ہوں, ایسی بات نہیں کہ آج کل پکڑ رہے ہیں لوگوں کو تو میں کہوں جی نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یس, میں نے جو اپنی جو سوشل ورک ہے, نمائندگی جو ہے, وہ میرا حق ہے, وہ میں ضرور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. میں کسی کا پابند نہیں ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو میرے سے کوئی چاہیے یا میری خدمات کو لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے. تو یہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہے یہ وقتی طور پہ تو ڈر ہوگا. یس, وہ لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, جنہوں نے یہ مختلف جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے, وہ قرار واقعی سزا کے حقدار ہیں, ان کو پکڑے جانا چاہیے. باقی جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یہ غلط ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک سیاسی پارٹی کی ایما پہ ہوئی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمارے ورکرز نے غلطی کر دی, یہ کہنا کہ ان سے تعلق نہیں ہے, تو یہ تو پھر کل کو ورکرز کیا کہیں گے؟ مطلب اس طرح سے پارٹی کہہ دے کہ جی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ان سے. دیکھیں, میری بات عرض یہ ہے کہ میں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے ایموشنل ہو کے, کچھ ینگسٹرز نے, کچھ لیڈیز نے, کچھ جگہوں کے اوپر ایموشنل ہو کے یہ کام کیا. جو لوکل لیول کے لیڈرز تھے انہوں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا. جس نے انسٹیگیٹ, دیکھیں یہ کام بہت غلط ہے حافظ صاحب, اس کو آپ کسی صورت میں بھی دیکھیں, میں کنڈیم کرتا ہوں نا جی, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ مثال بنانی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جی یہ لوگوں نے کیا ہے, اس میں کچھ شرپسند بھی تھے, کچھ پارٹی کے لوگ بھی تھے, جس نے کیا. ہر ایک کی ویڈیو ہے نا جی, ہر ایک کی ویڈیو ہے, ویڈیو سب کے سامنے ہے, آپ چھپا تو سکتے نہیں ہیں. تو یہ غلطی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سر یہ کیا ہم آپ کی پالیسی سمجھیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ نے اپنے آفس سے تصویریں بھی اتروا دی ہیں پی ٹی آئی کی اور یہ وہ, اور پھر جب خان صاحب کو ریلیف ملے گا تو آپ سامنے آ جائیں گے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب آپ کی پارٹی بھی آپ کو آن کر لے گی اور آپ بھی کہہ دیں گے کہ جی نہیں جی, مطلب اس طرح تو ساری پارٹی کے بندے کر سکتے نہیں حافظ صاحب, اس طرح ہے کہ میں نے جو خدمت سینٹر بنایا ہوا ہے اس کے باہر کوئی 10 12 20 لوگوں کی تصویریں تھیں جی. اچھا, ان تصویروں میں سے کیونکہ آج کل پولیس پکڑ رہی ہے سب کو, تو وہ کچھ دوستوں نے مجھے کہا, لڑکوں نے کہا کہ سر وہ ہماری تصویر ہے تو وہ اتروا دیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ میں نے تصویر, اس لیے میں نے کہا جی میری وجہ سے کوئی پکڑا نہ جائے, تو وہ میں نے تصویر اتار دی. 1 سیکنڈلی حافظ صاحب, کیونکہ میں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اور میں الیکشن لڑوں گا, تو میں جب الیکشن لڑوں گا تو میں نے تو اپنے نام پہ اور اپنی کام پہ اور اپنی کوشش پہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو ایک تصویر تھی جس میں یہ ہمایوں خان صاحب اور چیمہ صاحب اور فلاں فلاں سب کی تصویریں تھیں. تو یہ میں نے تو 3-4 ہفتے پہلے وہ اتروائیں, کیونکہ جب جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا تو میں تو کسی کے نام کا ووٹ نہیں لینا چاہتا نا جی. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جی. اچھا سر, آپ نے الیکشن لڑنا ہے, الیکشن پیسے کے بغیر تو نہیں لڑا جاتا. پاکستان میں اگر ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے تو کچھ 4-5 کروڑ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو کیا ہے آپ کا سورس آف انکم, کیا ہے آپ کا, آپ کس طرح سے الیکشن لڑیں گے؟ ایک ریئلسٹک مطلب اپروچ, مطلب عوام بھی سوال پوچھے گی یار اس نے تو جیتنا نہیں ہے, اس کے بعد پیسہ نہیں ہے, کیسے الیکشن کی ایک ماحول ہے نا ہمارے یہاں پہ جنرل الیکشن کی ایک پرسپشن ہے کہ جی اب اتنے % پیسہ لگتا ہے, اتنے % پرسنالٹی ہوتی ہے, اتنے % پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا اپنا ارینجمنٹ کیا ہے کہ آپ آ گئے ہیں اور آپ نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے, تو کیا ہے آپ کے پاس, کیا بتائیں گے آپ, سورس آف انکم آپ کا کیا ہے؟ حافظ صاحب, اس طرح ہے کہ جو میرا سورس آف انکم ہے, یہ ہمارا ایک ماشاءاللہ گروپ ہے برکی روڈ پہ, وہاں پہ میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں, اور چھوٹا موٹا
جو ہے انویسٹمنٹ ہے اور چھوٹی موٹی جو وہاں سے خرچہ مرچہ چلتا ہے. باقی میری پینشن ہے. میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہوں, مڈل کلاس ہوں. میں نے جو پہلے الیکشن لڑا تھا حافظ صاحب, تو لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے تھے اور میں نے بہت کم پیسے لگائے تھے. آپ کی سوچ ہے کہ میں کتنے پیسوں میں, پھر کوئی آپ کے ہم خیال یار دوست اس میں مل جل کے مدد کرتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں. پیسہ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, بڑے بڑے جلسے میں کروں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میں ڈور ٹو ڈور ہر ایک آدمی کو ملوں گا, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. میرا یہ جنون ہے, میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ بڑا قوی یقین ہے کہ میں پیسے کو ہرڈل نہیں سمجھتا. مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے محنت کریں. آپ جب ڈور ٹو ڈور لوگوں کی خدمت کریں گے, کام کریں گے, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, لوگوں میں حاضر رکھیں گے, تو لوگ بڑے باشعور ہیں. میرا کام ہے حافظ صاحب, میرا کام ہے محنت کرنا, نیت صاف رکھنا اور کوشش کرنا کہ میں اپنے ملک کے ایک حصے میں بہتری لاؤں. پھر یہ بہتری کا سلسلہ کڑی سے کڑی ملتے رہے. انکم ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ ہاں جی, انکم ٹیکس دیتا ہوں. وہ ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے. ریٹرن آپ کے ہیں؟ ہاں جی. جی کرن صاحب, آپ کو ہم نا اپنے پروگرام کے توسط سے ایک ٹاسک دینا چاہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اگلے انٹرویو میں آپ ہمیں اس پہ اپنی پرفارمنس دیں گے. یہ بڑا ایک, اس سے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا, عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس حد تک اس پر کام کرتے ہیں, کسی بھی اور عوام کے مسائل کو کس طرح سے حل کریں گے. PP 154 میں ایک بڑا پارک اور بڑا گراؤنڈ نہیں ہے سر, آپ نے اس پہ کوشش کرنی. حافظ صاحب اس طرح ہے کہ پارک ہونا چاہیے, گراؤنڈ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے میں کوشش کروں گا, لیکن یہ جو کوشش ہے یہ ابھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جو ہے وہ, جی سر, کوشش ہی نظر آنی چاہیے. ہاں, یہ آپ نے فی الحال موجودہ ٹائم میں آپ نے مجھے جو ٹاسک دیا ہے یہ فی الحال مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. جی جی, تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اور ٹاسک دیں. یہ میرا ضرور یہ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بنا دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں کوشش کی. یہ دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سرکاری اسپتال نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ہے. تو ایک جگہ پہ سوال ہوا, انہوں نے کہا جی ہمیں اسپتال چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ ہمیں گراؤنڈ اور پارک چاہیے, کیونکہ اگر گراؤنڈ اور پارک ہوں گے تو اسپتال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. حافظ صاحب اس طرح ہے کہ کوشش میں کوشش کروں گا جی, لیکن ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. نہیں مجھے پتا ہے, میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں 3 سال, مجھے بڑا تجربہ ہے کس کو ملنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کام ہوتا ہے, کیسے نہیں ہوتا. حافظ صاحب اس طرح ہے کہ یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ یہ جو ہربنسپورے والا نالا ہے, جوڑا پل سے ہربنسپورہ کی طرف جائیں, تو یہ میں 31 دسمبر کو وہاں پہ گیا, میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی کہ جی یہاں پہ میں آج آیا ہوں, آج سے میں کوشش شروع کروں گا. میں نے اس کی کوشش شروع کر دی, کام شروع ہو گیا. وہ بعد میں بینر کسی اور نے لگا دیے کہ جی فلاں کا شکریہ تو فلاں کا شکریہ. میں بینر شہر نہیں لگاتا, میں کسی کو غلط بھی نہیں کہتا. میرے سارے بھائی ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں. یس, ہمیں اچھی عوامی نمائندے اگر اچھے ملے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی. تو میں کوشش کروں گا. اور میں آپ, کیونکہ آپ کا چینل اور آپ خصوصاً آپ کی شخصیت ایسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے سچے اور کھرے آدمی ہیں, تو میں اپنی کوشش سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. لیکن کوشش ایسی ہوگی, آپ والے پروگرام میں آپ فائل لے کے آئیے گا کہ آپ نے پہلی درخواست کہاں پہ دی. جی ٹھیک ہے. کون سی جگہ آپ نے ان کو کہا کہ یہ ایلوکیٹ کی یا آپ نے کوشش کی. وہ کوشش نظر, ہم نہیں کہتے کہ نیکسٹ پروگرام تک وہ بن جانا چاہیے, جی بالکل, بٹ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ایک کوشش ہوئی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ہاتھ میں کوشش ہی رکھی. جو پچھلے اتنے عرصے سے حافظ صاحب یہ کام نہیں ہوا. جی, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر جذبے والا بندہ آپ کا عوامی نمائندہ ہوتا, ڈیڈیکیٹڈ, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, لیکن لوگوں میں ول اینڈ وش, لوگ صرف اقتدار انجوائے کرنا چاہتے ہیں. میرے سب بڑے محترم ہیں, قابل احترام ہیں. میری سیاست کا مقصد صرف اور صرف سوشل ورک ہے, خدمت خلق ہے. کسی کی مخالفت نہیں ہے, کسی کی بہتان تراشی, کسی کی عزت کو کم کرنا نہیں ہے, کسی پہ الزام لگانا نہیں ہے. تو انشاءاللہ حافظ صاحب ٹاسک بہت بڑا ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں فائل لے کے آپ کے پاس آؤں گا اور میں ایکسپلین کروں گا. اور میرا یہ کام کرانا یہ میرا ذوق اور شوق بھی ہے. سر یہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو پتا پاکستان میں ابھی بھی جو ایپس تو آ گئی ہیں, لیکن درخواست ابھی بھی درخواست وغیرہ سے. جی سر, ان دا لاسٹ آپ ہمارے چینل اور الفیصل ٹاؤن کے بادشاہ شہری گروپ
اور دی پوائنٹ چینل، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. کیسا پایا، کتنا شعور اور آگاہی پھیلا رہے ہیں ہم لوگ؟ حافظ صاحب آپ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں. یہ میں آپ کو آپ کے سامنے تعریف نہیں کر رہا، کیونکہ آپ نے جو تیا پانچا کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا. بڑے بڑے مشکل سوال بھی آپ نے پوچھے، لیکن میری بھی ایک عادت ہے، میں ہمیشہ جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ بغیر تیاری کے اور سچ بولا جائے ہمیشہ لوگوں کے سامنے. ایک ایک بات جو میں نے اس انٹرویو میں کی ہے، خواتین و حضرات، میں آپ کی اس چینل کی وساطت سے آپ کو کہوں گا سچ بات کی ہے. ون سیکنڈلی، آپ کا چینل جو ہے دی پوائنٹ چینل، یہ ایک نئی کوشش ہے. یہ ینگسٹر جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بڑے ان کے چہرے پہ بھی نور ہے. مجھے بڑے اچھے ایسے چہرے لگتے ہیں جو جن کے چہرے پہ نور ہو، جو شریف اور اچھے اور ڈیڈیکیٹڈ اور جذبے والے پڑھے لکھے لڑکے ہوں. مجھے یہ آپ کا یہ جو کاوش ہے یہ بڑی پسند آئی ہے. آپ کا جو عوام کو صحیح معنوں میں آگاہ کرنے کا جو باشعور الطاف الفیصل ٹاؤن کے باشعور شہری جو آپ نے ایک فیس بک پیج بنایا ہے، جو ابھی آپ یہ چینل بھی آپ کا ہے دی پوائنٹ چینل، یہ بڑی اچھی کاوش ہے. لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ خربوزہ بھی ہم جب خریدتے ہیں نا تو سنتے ہیں کہ کون سا میٹھا ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے اپنا نمائندہ چن لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہم کر رہے ہیں تو ہم 75 سال سے سفر کر رہے ہیں. آنےسٹ بندوں کو، سچے بندوں کو، قابل آدمیوں کو، عاجز لوگوں کو، کمپیٹنٹ کام کرنے والے لوگوں کو ہمیں اپنا نمائندہ بنانا چاہیے، جن کو پیسے کی ہوس نہ ہو. اللہ نے ان کو قابل بنایا ہو. جی بہت شکریہ کرن صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. امید ہے انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی آئیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.